اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے جو انسانوں کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ درود ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کی غلامی پہ ہم سب کو فخر ہے۔ نعت سننا، نعت لکھنا اور نعت پڑھنا بلا شبہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت جامی نے فرمایا تھا، من مدنا ثنا خان محمد، غلام از غلامان محمد، نجامی ہست تنہا نعت خانش، خدائے ماں ثنا خان محمد۔ اور اسی بات کو اعظم چشتی نے یوں بڑے فخر سے کہا تھا، کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ، کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ۔ نعت پڑھنے والے لوگ، نعت لکھنے والے لوگ یقیناً بڑی قسمت والے لوگ ہوتے ہیں۔ آج کل جو نعت کا سلسلہ عروج پہ ہے، اور الحمدللہ یہ قرآن پاک کا وہ فرمان کہ محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے، تو یہ اسی سلسلے میں انشاءاللہ قیامت تک میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھی جاتی رہے گی۔ اس وقت میں موجود ہوں ایک ایسے نوجوان نعت خواں کے پاس جس نے چھوٹے سے شہر میں ہونے کے باوجود نعت کا سفر کیا، اور پھر ایسا سفر شروع کیا کہ یہ نوجوان آج پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں بطور نعت خواں اس کی تعیناتی ہوئی، اور یہ اعزاز اسے حاصل ہوا کہ اس نے وہاں پر جا کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی۔ میری مراد جناب نعمان ارشد غوری صاحب سے ہے۔ نعمان ارشد غوری کا تعلق ڈسکا جیسے چھوٹے شہر سے ہے، لیکن اس نے نیشنل اسمبلی میں نعت پڑھی تو پورا ڈسکا، بلکہ نہ صرف ڈسکا بلکہ پورے ضلع کا جو فخر سے سر بلند ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو آئیے آج میں اس خوش قسمت نوجوان سے آپ کی بات کراتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آج میں آپ کی ان سے ملاقات کرواتا ہوں۔ جی السلام علیکم نعمان ارشد غوری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب غلام مصطفیٰ سی صاحب، آپ کی بڑی محبت سر، آپ خصوصی طور پہ سب رگ چینل کے حوالے سے آپ تشریف لائے، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں سر۔ جی بہت شکریہ سر جی، آپ کی مہربانی ہے ماشاءاللہ، یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ آپ جب نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہیں تو یقیناً آپ نہیں کھڑے، ہم سب کھڑے ہیں، تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو میں تو الحمدللہ آپ کو بچپن سے جانتا ہوں، آپ ہمارے چھوٹے بیٹوں کی طرح ہو، بھائیوں کی طرح ہو۔ تو ابھی آپ دوسری تیسری کلاس میں جب پڑھتے تھے تو تب سے میں نے آپ کو نعت پڑھتے ہوئے، نعت سیکھتے ہوئے سیکھا ہے۔ میرے جو چینل کے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں سب رنگ پاکستان کو، وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ باہر بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور انہوں نے بارہا مجھ سے یہ کہا کہ نعمان ارشد غوری کا کوئی ایسا انٹرویو جو ہے ہمیں دکھایا جائے۔ تو پھر ایک بہانہ بڑا خوبصورت بن گیا، اور پورے شہر میں جب ان کے گھر آ رہا تھا تو رستے میں بینر بھی لگے ہوئے تھے ان کی مبارکباد کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے نعمان ارشد غوری صاحب یہ بتائیے، نعت کا سفر کیسے شروع کیا آپ نے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاصی صاحب، یہ جو نعت کا سفر ہے، یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری گٹی میں ہی شامل تھا، لیکن باضابطہ طور پہ، باقاعدہ طور پہ میں جب تیسری کلاس میں تھا تو تب میں نے ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کا اسکول کمپٹیشن ون کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اساتذہ اپنے کیپیسٹی کے مطابق محبت اور محنت کرتے رہے۔ پھر جب میں میٹرک میں تھا، میں یقینی طور پہ اپنے گاؤں کا نام جو ہے وہ لینا بڑا لازمی سمجھتا ہوں۔ یہ جو تیسری کلاس کا سفر تھا، یہ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول بدو کی چیمہ، جو کہ میرا آبائی گاؤں ہے، ابھی بھی ہمارے جو ہے وہ دل میں، دماغ میں، اور میرے اس گاؤں کے لیے بڑی محبت ہے، وہ بڑی چاہت ہے، بڑا احترام ہے۔ تو وہاں سے یہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا بدو کی چیمہ سے۔ پھر جب ہم یہاں پہ آئے ڈسکا میں، تو گورنمنٹ کرسچن ہائی اسکول ڈسکا میں جو ہے وہ میٹرک کلاسز کے لیے یہاں پہ آئے۔ تو یہاں پہ پھر بڑی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، افتخار جاوید چیمہ صاحب، قاری حنیف صاحب، مرزا عبدالرؤف صاحب، آپ کی بڑی شفقت رہی، آپ نے بڑی محبت کی۔ پھر میں نے پنجاب جو ہے نا وہ مولانا ظفر علی خان کالج جو ہے وزیر آباد، پنجاب کمپٹیشن کو میں نے ون کیا۔ اس کے بعد یہ سفر جو ہے وہ چلا، اور میں گورنمنٹ ایم اے کالج لاہور میں وہاں پہ گیا، کمپٹیشن جو ہے وہ لاہور سٹی کے باہر کے کی، اور پھر وہاں پہ جو میں نے اپنا آخری کمپٹیشن جو ہے وہ کیا، گورنمنٹ ایم اے کالج کی نمائندگی میں نے کی گورنمنٹ ایس سی کالج بہاولپور میں،
اور وہاں پہ 163 کینڈیڈیٹس میں سے الحمدللہ پورے آل پاکستان انٹر کالجیٹ یونیورسٹیز کی جو ہے وہ کمپٹیشن میں میری سیکنڈ پوزیشن نعت میں رہی. تو اللہ کا شکر ہے کہ پھر اس کے بعد چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح چلتی رہی. پھر چینلز کے حوالے آ جاتے ہیں, شاید وہ آپ کا کویسچن جو ہے اس کے بعد ہوگا. تو پھر اللہ کا شکر ہے کہ پی ٹی وی سے شروع کیا سفر, بلکہ ریڈیو سے شروع کیا. 10 مئی 1998 کو میں نے پہلی دفعہ ریڈیو پہ پڑھا, اور اس کے بعد آنورڈ پی ٹی وی, اور جیسے یہ پرائیویٹ چینل جب 2004-05 میں آنا شروع ہوئے, پھر میں نے ایئر وائی کیو ٹی وی سے, جو کہ میری بڑی پہچان بنا, وہاں سے سفر شروع کیا. پھر جتنے بھی پاکستان کے مین چینلز ہیں, ایئر وائی ہو, وہ 24 چینل ہو, نیو نیوز ہو, دنیا نیوز ہو, رائل نیوز ہو, ہاں جی, سٹی 42, سٹی 44, اور جتنے چینل میجر ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی اور ان پہ پڑھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. تو یہ میری تھوڑی سی سمری ہے میری نعت کی ہسٹری کی, جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. نعمان ارشد غوری صاحب, آپ نے اپنے فنی سفر کے حوالے سے بتایا, نعت کے سفر سے حوالے بتایا, اور الحمدللہ آپ جہاں بھی گئے آپ نے اپنے والدین کا, اپنے علاقے کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے. تو اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیں کہ کون کون سے اساتذہ اکرام ہیں جو کہ آپ کے کامیابی کے پیچھے جن کی محبت اور جن کی چاہت شامل ہے. جی آصف صاحب, اساتذہ اکرام جو ہیں بغیر استاد کے تو کوئی بھی سفر جو ہے وہ آپ طے ہی نہیں کر سکتے. تو اس لیے اساتذہ کا بڑا اہم رول رہا ہے. پہلے تو میں میرے والدین کی دعائیں ہیں, شفقتیں ہیں, ان کی وجہ سے ہی سارا کچھ آج جو بھی ہے, اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. لیکن نعت کے حوالے سے جو باضابطہ طور پہ میں نے پہلی شاگردی کی تھی, وہ رسپیکٹڈ محترم جناب قاری محمد اشرف مدنی صاحب تھے, جن کے پاس میں آیا اور ان سے جو ہے وہ اس نعت کے حوالے سے میں زیور تعلیم سے آراستہ ہوتا رہا. اور اس کے بعد جو ہے ایک طویل عرصہ جو ہے وہ میرا آج کے دن تک ان کے ساتھ بھی شفقت کا, محبت کا سلسلہ قاری صاحب کے ساتھ بھی ہے, آج بھی ویسے ہی ہے. تو جناب مرزا محمد یوسف ڈسکوی صاحب, آپ کی بڑی شفقتیں, بڑی عنایتیں رہی ہیں. میڈیا کے حوالے سے انہوں نے بڑی محبت کی ہے, اور نعت کے حوالے سے. اور اس کے بعد اگر میں آج کہوں کہ آج کے دور میں جو میں فالو کر رہا ہوں, یا بطور استاد اگر کسی کو میں تسلیم کرتا ہوں جو وقت کی ضرورت ہے, تو وہ میں جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب, انہیں میں اپنا استاد جو ہے وہ تصور کرتا ہوں نعت کی دنیا میں. چونکہ نعت کا جو ہے وہ اصل اس کی شکل اگر بگڑنے نہیں دی, تو اس میں حضرت خالد حسنین خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا بڑا کردار ہے, اللہ آپ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں نازل کرے. اور جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب استاد گرامی, آپ ہیں جنہوں نے کہ یہ شکل جو ہے نعت کی بگڑنے نہیں دی, اور پورے اسلوب کے ساتھ جنہوں نے پڑھا ہے, چاہے وہ کلام کی شکل ہو, چاہے وہ طرز کی شکل میں ہو. تو آپ نے جو ہے نا وہ سلسلہ جو ہے نا وہ جاری و ساری رکھا ہے, نعت کو برقرار رکھا. تو یہ میرے اساتذہ اکرام کی جو ہے وہ تھوڑی سی. جی بہت شکریہ جی. جس طرح آپ نے اپنے اساتذہ اکرام کا ذکر کیا, قاری محمد اشرف صاحب, مرزا محمد یوسف ڈسکوی صاحب, اور یقیناً یہ نعت لکھنے والے بھی ہیں نعت کے حوالے سے. تو اب میں دعا کرتا ہوں جی اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. ابھی انہوں نے ایک کلام کے حوالے سے بات کی کہ نعت کا جو اصل اسلوب تھا, یقیناً نعمان ارشد غوری نے اس کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا ہے. اور نعت کے ادب کو اور کلام بھی بہترین ہو, اور پڑھنے کا طریقہ بھی عقیدت کے ساتھ ہو, تو پھر سننے والے ضرور جھوم اٹھتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ یہ جو اسمبلیز کے فلور پہ آپ نے نعت پڑھنے کا جو آپ کو اعزاز حاصل ہوا ہے, پنجاب اسمبلی سے پہلے آپ نے شروع کیا, اور پنجاب اسمبلی کے بعد آپ نیشنل اسمبلی میں اب ماشاءاللہ تعینات ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں کہ کب آپ نے پنجاب اسمبلی میں آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا؟ یہ آصف صاحب بہت شکریہ کہ آپ اتنی باریک بینی سے سب رنگ پاکستان جو ہے وہ محبت فرما رہے ہیں. چلیں یہ ایک ریکارڈ کا بہت بڑا حصہ ہوگا. یہ جو میں نے 2017 میں جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں وہ وہاں سے نعت کا سفر شروع کیا, لیکن چونکہ وہ ایک صوبائی ٹیگ تھا, تو میں نے پھر کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی کہ نیشنل اسمبلی کے لیے ابھی حال ہی میں آپ نے بھی مبارکباد دی, دوستوں نے بھی. تو الحمدللہ اب باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہو گیا,
اور وہاں پہ میں نے اٹینڈنس بھی اپنی دی. تو اب قومی اسمبلی میں ایز اے آفیشیل نعت خواں کے طور پہ ہم پورے پاکستان سے 4 لوگ ہیں، جن میں الحمدللہ ایک آپ کے چھوٹے بھائی کو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور فضل ہے، والدین کی دعاؤں سے، آپ سب دوستوں کی دعاؤں سے، اور یقینی طور پہ یہ میرا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ڈسکا کا اعزاز ہے. جی بہت شکریہ نعمان راشد غوری صاحب. ابھی آپ نے اپنے سفر کے حوالے سے جو بات کی، نعت کے حوالے سے، اور پھر مختلف اساتذہ کرام کا آپ نے ذکر کیا. آپ کی ایک اور بھی الحمدللہ انفرادیت ہے. یقیناً نعت پڑھنا بڑی سعادت ہے، لیکن اولیاء کرام سے تعلق ہونا بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور میں اکثر دیکھتا ہوں، بلکہ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کا معروف جو آپ کے ماشاءاللہ روحانی استاد ہیں، اور پاکستان میں ان کا وجود ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے. میری مراد پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب سے آپ کا بڑا گہرا تعلق ہے. تو یہ بتائیں کہ روحانی حوالے سے بھی، اور ماشاءاللہ آپ فیض یاب ہوتے رہے، ان کے حوالے سے کو آپ بات کریں کہ کب سے ان کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. آصی صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت کویشچن کیا ہے، بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. جناب قبلہ استاد گرامی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے لیے نعمت ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ مسلم امہ کے لیے نعمت ہیں. جو ان کی خدمات ہیں نا، اگر ان کو پڑھے، ان کی کتابوں کو پڑھے، تو کسی کو پتہ چلے کہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جو ہے وہ کیسی شخصیت ہیں، کیسی علمی شخصیت ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھرپور علم سے نوازا ہے. حروف مقطعات کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے، جس میں بڑی کنٹراورشل سی ہماری انفارمیشنز ہوتی ہیں. علم الاسماء کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا ہوا ہے. اور یہ ہے کہ قرآن پاک میں خود کو غرق کیا ہوا ہے. آپ پاس بیٹھ جائیں تو آپ کو دلائل کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا. اور واحد پیر و مرشد ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھ سے عقیدت نہ رکھو، عقیدت رکھو گے تو عقل رک جائے گی، اور جہاں پہ عقل رک جاتی ہے وہاں پہ ایک بت خانہ تخلیق ہو جاتا ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سوال کرو. جو سوال جو کرتا ہے وہ ذہن چلتا رہتا ہے، جو سوال نہیں کرتا وہ ذہن رک جاتا ہے. اور جو آپ کا ذہن ہے یہ اللہ اور اس کے رسول پہ رکنا چاہیے. تو میری بڑی خوش قسمتی ہے جی کہ 2007 سے آنورڈ میں سر کی جو ہے نا وہ صحبت سے فیض یاب ہو رہا ہوں تو نکما سا، نالائق سا، لیکن وہ صرف اور صرف مجھے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ میں نعت پڑھتا ہوں. اور نعت کا ایک دور وہ ہے جو میں نے ان سے ملاقات سے پہلے پڑھا ہے، اور ایک دور وہ ہے جو ان سے ملاقات کے بعد پڑھا ہے. اور یقین مانیں کہ جب سے میں نے ان کی محافل میں، پروفیسر صاحب کے لیکچرز میں، استاد گرامی کے لیکچر میں نعت پڑھنا شروع کیا ہے، تو مجھے بھی سمجھ آئی کہ نعت یہ نہیں ہے یہ. اور وہ صرف ٹیون کی شکل میں نہیں، الفاظ کی شکل میں، اور پھر اسے پیش کرنے کے انداز کے شکل میں. تو میں اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کی جو ہے اتنی علم ساز شخصیت جو ہے، وہ اتنی علمی شخصیت جو ہے، ان کی صحبت جو ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کرنے کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. تو پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے نا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. تو جیسے استاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب اللہ سے کمٹمنٹ کی تو کہ میں یہ تیرے دین کی تبلیغ کروں گا، تیرے قرآن کی تبلیغ کروں گا، تو میں نے کہا کہ پھر مجھ پہ کوئی چیز غالب نہ آئے ہے جی علمی طور پہ. تو آج تک میں نے پروفیسر صاحب کو لاجواب نہیں ہوتے دیکھا. اور یہ اللہ تعالیٰ ان پہ بڑا فرض ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ان پہ فضل ہے. شکر الحمدللہ کہ ہماری ان سے قربت ہے. تو اس وقت پاکستان میں نے آپ جیسی علمی اور روحانی شخصیت نہیں دیکھی. جی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کا سایہ جو ہے ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں. دوسرا، نعمان راشد غوری سے میں آخر میں یقیناً میرے بہت سارے دوستوں کی یہ فرمائش بھی تھی کہ کچھ کلام بھی سننا چاہیے، تو میں آئیے آپ کو کلام سناتا ہوں. جناب نعمان راشد غوری صاحب جو ہیں وہ آپ کو کلام سناتے ہیں جی. تو جی نعمان راشد غوری صاحب، یہ مائک آپ کے ہاتھ میں ہے جی، آپ نے ہمیں دو اشعار جو ہے وہ سنانے ہیں. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے،
ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے آپ نے نالین اتارے ہوں گے، جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے۔ لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے، عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ یا محمد ایسی عزت
آپ نے پائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کی شب اسرا خدا نے کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں گنتے گنتے تھک گئیں تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمیں پر مصطفیٰ کے ہیں زمیں پر اتنے شیدائی کہ بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس رحمت للعالمین کا تاج دے کر آپ کو رحمت للعالمین کا تاج دے کر آپ کو خود خدا نے آپ کی وہ نعت فرمائی بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس